بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدۂ خلافت میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے عہد میں کس طرح سے فوجی انتظامات کیے، کس طرح سے فوج کے نظام کو بہتر بنایا، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی خدمات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں گے۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج آپ لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چوتھے خلیفہ تھے، ان کے متعلق 27واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے 26 پارٹ میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کے متعلق ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ، اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری کے واقعات پڑھے اور آپ لوگوں نے ہماری ویڈیوز میں سنے ہوں گے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جیسے ہی آپ خلیفہ بنے، آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین ہوئی، اس کے علاوہ جنگ نہروان ہوئی۔ تو سامعین کرام، اسی طرح آپ کی جتنی بھی یہ زندگی تھی جو آپ نے عہدۂ خلافت میں گزاری، وہ بہت مشکل گزاری۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے خلافت کے دور میں اپنی فوج کے انتظام کو بہت زیادہ مضبوط کیا۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود بہت بڑے تجربہ کار تھے، جنگ آزما تھے، انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے آپ کو جنگ آزمائی کا بہت زیادہ تجربہ تھا۔ سامعین کرام، اپنی جنگی امور میں آپ کو بہت بصیرت حاصل تھی۔ آپ نے اس سلسلے میں آپ نے انتظامات جو کیے، وہ آپ نے شام کی سرحد پر نہایت ہی کثرت کے ساتھ فوجی چوکیاں قائم کی۔ اس کے علاوہ 40 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عراق پر عام یورش کی تو پہلے انہیں سرحدی فوجیوں نے ان کو آگے بڑھنے سے روکا۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کا نظام اس طرح کا بنایا تھا کہ وہاں پر انہوں نے اپنی سرحدی چوکیوں کا نظام قائم کیا، اور وہاں پر چوکیوں میں جو سپاہی ہوتے تھے، جو اس وقت کے فوجی ہوتے تھے، وہ وہاں پر قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح ایران میں مسلسل شورش اور بغاوتوں کے باعث بیت المال، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے نہایت ہی مستحکم قلعے بنوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس کے علاوہ جنگی تعمیر کے سلسلے میں آپ نے دریائے فرات کا پل بھی، جو کہ معرکہ صفین میں فوجی ضروریات کے فوجی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دریائے فرات کے اوپر پل تعمیر کروایا۔ اس طرح کے بہت سارے کارنامے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عہدۂ خلافت میں اپنی فوجی انتظامات کے زیر اثر کروائے۔ سامعین کرام، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی خدمات پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین کرام، امام وقت کا سب سے اہم فرض مذہب کی اشاعت، اس کی تبلیغ اور خود مسلمانوں کی مذہبی تعلیم و تلقین ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدہ نبوت سے ہی ان خدمات میں ممتاز تھے۔ چنانچہ یمن میں اسلام کی روشنی انہی کی کوششوں سے پھیلی تھی۔ سامعین کرام، سورہ برات نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ و اشاعت کی خدمات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ سامعین کرام، مسند خلافت پر یعنی کہ خلیفہ بننے کے بعد آخری وقت تک گویا کہ آپ کو جنگوں سے فرصت نہ ملی، تاہم آپ اس فرض سے پھر بھی غافل نہ رہے۔ ایران اور ارمینیا میں بعض نو مسلم عیسائی مرتد ہو گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی سختی کے ساتھ ان کی سرکوبی کی، ان کا پیچھا کیا اور ان میں سے اکثر تائب ہو کر پھر سے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، خارجیوں کی سرکوبی اور جو عبداللہ بن سبا کے ساتھی جو تھے، سبائی تھے، وہ ان کی جو شدت تھی غلو میں، انہوں نے غلو بہت زیادہ کیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کہنے لگے تھے، تو ان کو بھی سزا دینے میں دراصل مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت تھی آپ کی۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اخلاق کی نگرانی کا بھی نہایت سختی کے ساتھ خیال رکھا۔ آپ مجرموں کو عبرت انگیز سزائیں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے آپ نے نئی سزائیں بھی تجویز کی جو اس سے پہلے اسلام میں نہیں تھی۔ اس سے پہلے اسلام میں ایسی سزائیں نہیں دی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر انسان کو زندہ جلا دینا، اس کے علاوہ مکان مسمار کر دینا اور چوری کے علاوہ دوسرے جرم میں بھی ہاتھ کاٹنا وغیرہ۔ سامعین کرام، لیکن اس سے قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حدود کے اجرا میں کسی اصول کی پابند نہ تھے۔ سامعین کرام، جہاں پر زندہ جلا دینے کی سزا کا واقعہ ہے تو زندہ جلا دینے کی سزا صرف چند زادیکوں کو دی گئی تھی، مگر جب اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سزا کی ممانعت فرمائی ہے، اس سزا سے منع کیا ہے، تو آپ نے اس فعل کو چھوڑ دیا اور اس پر ندامت ظاہر کی۔ ترمذی حدود۔ سامعین کرام، اس کے بعد شراب نوشی کی سزا میں کوڑوں کی تعداد بھی آپ نے ہی متعین کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یعنی کہ شراب نوشی کے لیے 80 کوڑوں کی سزا بھی تجویز کی تھی۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ درے مارنے والوں کو ہدایت کی تھی کہ چہرے پر اور شرمگاہ کے پر آپ نے درے نہیں مارنے ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام جسم پر آپ کوڑا مار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کو بٹھا کر سزا دی جائے، یعنی کہ جس عورت کو سزا دینی ہے اس کو بٹھا کر سزا دی جائے اور کپڑے سے یعنی کہ جو کپڑا ہے اس کے تمام جسم کو اچھی طرح سے ڈانپ دیے جائے عورت کے جسم کو، اور کوئی بھی عورت کا عضو جو ہے وہ خالی نہ رہے یعنی کہ مکمل ڈانپا ہوا ہو۔ اسی طرح رجم کی صورت میں ناف تاکر زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ بھی آپ نے ہی سزا مرتب کی۔ اس کے علاوہ اقرار جرم کی حالت میں صرف ایک دفعہ کا اقرار کافی نہ سمجھتے تھے، یعنی کہ جو جرم کرتے تھے اگر وہ اس کا خود سے اس بات کا اقرار کرتے تھے تو آپ اس کو ایک دفعہ کے اقرار سے آپ اس کو سزا نہیں دیتے تھے، آپ اس کا جرم نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ امیر المومنین، میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غضب آلودہ نگاہ اس پر ڈالی اور اس کو واپس کر دیا، لیکن جب اس نے پھر سے حاضر ہو کر اقرار جرم کیا تو فرمایا،
اب تم نے اپنا جرم آپ ثابت کر دیا اور اس وقت اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ سامعین کرام، تنہا جرم کا ارادہ اور اس کے لیے اقدام بغیر جرم کیے ہوئے مجرم بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے ایک مکان میں نقب لگائی اور چوری کرنے سے قبل ہی پکڑا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس پر کسی قسم کی حد جاری نہیں کی۔ اور سامعین کرام، اسی طرح جو عورتیں ناجائز حمل سے حامل ہوتی تھی، ان پر بھی حد جاری کرنے کے لیے واضح حمل کا انتظام کیا جاتا تھا تاکہ بچے کی جان کو نقصان نہ پہنچے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ عام قیدیوں کو بیت المال سے کھانا دیا جاتا تھا، لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے تھے، جن لوگوں کے پاس مال ہوتا تھا، تو ان کو جب نظر بند کیا جاتا، جب ان کو سزا دی جاتی، تو اگر یہ مالدار ہوتے تو ان کے مال سے ہی ان کو کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا، ان کو بیت المال سے کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن اگر ان کو انتظام نہیں ہوتا تھا ان کا کھانے کا، تو پھر بیت المال سے ان کا مقرر کردہ جو تھا وہ ان کو مقرر یعنی کہ کھانا جو تھا وہ دیا جاتا تھا۔ یہ تھے سامعین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مذہبی خدمات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی انتظامات۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔